السلام علیکم ناظرین، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، جموں کشمیر کا ایک ضلع ہے اننت ناگ۔ اس ضلع کا ایک علاقہ ہے جسے پہلگام کہا جاتا ہے۔ پہلگام کے اندر ایک وادی ہے جسے بیساران کہا جاتا ہے۔ یہ وادی لوگوں کی سیر و تفریح کا سامان ہے۔ لوگ آتے ہیں یہاں پہ اور سیر و تفریح کرتے ہیں۔ انڈین نیوز کے مطابق 22 اپریل کے دن یہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں جن کے پاس AK-47 جیسے ہتھیار ہوتے ہیں، اور وہ وہاں پہ موجود سیاح لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا مذہب پوچھتے ہیں۔ جو ان میں سے ہندو ہوتے ہیں ان کو وہ الگ کر دیتے ہیں اور پھر ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ علاقہ ہے جو سری نگر سے تقریباً 95 کلومیٹر دور ہے، اور یہ اننت ناگ شہر سے تقریباً 45 کلومیٹر دور ہے۔ اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ انڈین فوج کی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کئی چیک پوسٹیں موجود ہیں۔ تو سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ چیک پوسٹیں موجود ہیں، اتنی آرمی موجود ہے، وہاں پہ چند لوگ AK-47 جیسے ہتھیار لے کے کیسے پہنچ گئے؟ ناظرین، یہ وہ سوال ہے جو خود انڈیا کے لوگ اب مودی سے اور بھارتی جنتا پارٹی سے کر رہے ہیں کہ آخر وہ لوگ گئے کہاں؟ کیونکہ مودی نے یہ الزام پاکستان کے اوپر دھرا تھا کہ پاکستان سے کچھ لوگ آئے ہیں، لشکر طیبہ کے کچھ لوگ آئے ہیں یا ISI کے کچھ لوگ آئے ہیں جنہوں نے یہ کام کیا، سیاہ لوگوں کو قتل کیا اور پھر واپس چلے گئے۔ خود انڈیا کے لوگ اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا؟ اتنی دور سے کئی گھنٹوں کا سفر بنتا ہے، آخر وہ لوگ کیسے آئے، کیسے واپس چلے گئے؟ ناظرین، ویسے بھی انڈیا، انڈین میڈیا، بھارتی جنتا پارٹی، مودی، ان سب کا کام یہ بن چکا ہے کہ اگر ان کے ہاں کوئی غبارہ بھی پہنچ جائے تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ پاکستان کا بھیجا ہوا ڈرون ہے، اور اگر کوئی کبوتر پاکستان کا بارڈر پار کر جائے، بارڈر کے قریب رہنے والے لوگوں کا کبوتر کوئی بارڈر کے کراس کر جاتا ہے، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی جاسوس ہے جسے پاکستان نے جاسوسی کے لیے انڈیا میں بھیج دیا ہے۔ اب یہ سوال خود انڈیا کے لوگ اور اپوزیشن کے لوگ مودی سے اور بھارتی جنتا پارٹی سے کر رہے ہیں کہ اگر وہ لوگ پاکستان سے آئے تھے تو کئی گھنٹوں کا سفر پاکستان سے سری نگر تک کا بنتا ہے، اور پھر سری نگر سے آگے 95 کلومیٹر جو ہے یہ پہلگام ہے، تو کیسے آخر وہ لوگ آئے؟ اور ان کے پاس AK-47 جیسے ہتھیار بھی تھے، اور وہ حملہ کرنے کے بعد، لوگوں کے سر کاٹنے کے بعد، ان کو گولیاں مارنے کے بعد واپس چلے گئے۔ نہ ان کو کسی فوج نے روکا، نہ وہاں پہ چیک پوسٹوں پہ موجود کسی نے ان کو پکڑا، نہ کسی نے دیکھا، تو وہ لوگ کیسے آئے اور کیسے چلے گئے؟ ناظرین، مودی کا یہ طرز عمل بڑی دیر سے رہا ہے۔ جب بھی اس کے اوپر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو یہ انڈیا کے اندر ایسے کئی ایک کام کرواتا ہے، جیسے گجرات کے اندر اس نے مسلمانوں کا قتل عام کروا کر ہندوؤں کی نظر میں اچھا بننے کی کوشش کی تھی، جس کے اوپر اسے بچر آف گجرات یعنی گجرات کا قصاب، کسائی بھی کہا گیا، اور اس کو یہ لقب دیا گیا۔ تو ناظرین، اس کا یہ طرز عمل ہے کہ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا شوشہ چھوڑتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جس کا الزام پاکستان کے اوپر دھر کے ہندوتوا کو جو ہے یہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ان کے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ناظرین، ہندو لوگ اس کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو لے کر کے مودی سرکار نے پاکستان کے اوپر 7 مئی کو حملہ کر دیا۔ پاکستان کے اندر مودی سرکار نے مسجد ام القری، مسجد سبحان اللہ، مسجد عباس اور مسجد بلال کے اوپر میزائل داغے اور حملہ کیا۔ ناظرین، اس سب کے پیچھے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ وہاں کے اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے اور اپنے آپ کو سیاسی طور پر مسلمانوں کے لیڈر سمجھنے والے اسد الدین اویسی نے کئی ایک ایسے بیانات داغے جنہیں سن کر کبھی تو ہنسی آتی ہے اور کبھی دکھ ہوتا ہے۔ اسد الدین اویسی صاحب کیا فرما رہے تھے؟ فرماتے ہیں کہ مودی صاحب، آپ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیجئے۔ اسد الدین اویسی صاحب، کیا ہوا؟ پاکستان ہے یا حلوے کی پلیٹ ہے جس پہ آپ حملہ کروانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے گا، اٹھے گا، حملہ کر کے چلا جائے گا؟ اور پھر کہتے ہیں کہ تمام ممالک کو مل کر پاکستان سے وہ جو پرمانو ہتھیار ہے وہ واپس لے لینا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ پرمانو ہتھیار آپ نے کہاں دیوالی میں چلانا ہے، پٹاخے پھوڑنے ہیں؟ ہمارا پرمانو ہتھیار ہمارے پاس ہے، ہم اس کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ ہمارے کام کی چیز ہے۔ آپ کو اس سے کیا دکھ ہے کہ تمام ممالک مل کے ہمارا پرمانو ہتھیار، یعنی جس کو ہم ایٹم بم کہتے ہیں، اس کو وہ پرمانو ہتھیار کہتے ہیں، کہ بھئی وہ تمام ممالک مل کر اس سے پرمانو ہتھیار واپس لے لیں؟ کیوں بھئی؟ اگر آپ کو لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو ہمیں بتا دیجئے، ہم ایک ویسی آپ کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ کیوں بھئی اسد الدین اویسی صاحب؟ ہم آپ کا شوق پورا کر دیتے ہیں اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ گئے اویسی صاحب۔ اویسی صاحب فرماتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے پہلگام حملے میں مرنے والے لوگوں کو شہید قرار دیا جائے۔ واہ، کیا بات ہے! جو چاہے تیرا حسن
کرشمہ ساز کرے۔ یہاں پہ وہ فرماتے ہیں خود ہی کہ وہاں پہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے ہندوؤں کو ہلاک کر دیا اور ان کو گولیاں مار دیں۔ تو اسد الدین اویسی صاحب بتلائیے ذرا، یہ ہندو کب سے شہید ہونے لگے؟ یہ ہندوؤں کو کب سے شہادت کا درجہ ملنے لگا؟ پاکستان اور پاکستان کے مسلمانوں کی دشمنی میں آپ اس قدر آگے نکل گئے ہیں، اور ہندوؤں کے تلوے چاٹتے ہوئے آپ اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ اب آپ ہندوؤں کو شہید قرار دیے جانے کے لیے مطالبے کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو انڈیا کے اندر چند دن پہلے جب ایک کلمہ طیبہ کے پرچم کو پاؤں کے نیچے رکھ کے روندا گیا، ہندو اس کے اوپر چہل قدمی کرتے رہے، تو ان لوگوں کے منہ سے ایک لفظ تک نہیں پھوٹا کہ یہ اس پہ احتجاج کر سکیں، یہ اپنی حکومت سے ان لوگوں کی گرفتاری کا مطالبہ کر سکیں جنہوں نے کلمہ طیبہ کے اوپر چہل قدمی کی۔ لیکن پاکستان کے متعلق آ کے اسد الدین اویسی صاحب فرماتے ہیں کہ پاکستان پہ حملہ کر دینا چاہیے، تباہ کر دینا چاہیے، پاکستان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، پرمانو ہتھیار واپس لے لینا چاہیے۔ اویسی صاحب، یہ پاکستان ہے، پاکستان کوئی حلوے کی پلیٹ نہیں ہے کہ آپ آئیں اس پہ حملہ کریں اور اسے کھا جائیں گے۔ پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جب مودی سرکار نے آپ جیسے لوگوں کی باتوں کے پیچھے لگ کر 7 مئی کو پاکستان کے اوپر سندور کے نام پہ جو ہے وہ اٹیک کیا اور حملہ کیا، اور پھر اس کا جواب جب پاکستان نے 10 مئی کو دیا، جب ہمارے جوان آپ کی سرزمین پہ اتر کے سندور بھرنے کے لیے آئے، آپ کی ان ودواؤں کو جو 7 مئی کو حملہ کرنے پاکستان آئے تھے، وہ ڈرون جو 400 آئے تھے جن کو ودوا کر دیا ہم نے، اور پھر ہمارے جوان سندور بھرنے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پہ اترے، بلوں میں گھس گئے آپ لوگ سارے، اور اللہ کے فضل سے ہمارے مجاہدین نے، ہمارے فوجیوں نے کئی گھنٹے آپ کے جو ہے گجرات کے اندر، آپ کے جلندر کے اندر، آپ کے دلی کے اندر کئی شہروں کے اوپر منڈلاتے رہے اللہ کے فضل سے ہمارے پاکستان کے ایئر فورس کے جہاز، اور آپ کو بتلایا کہ ہم امن چاہتے ہیں تو آپ بھی امن میں رہیں، لیکن اگر آپ ہمارے اوپر جنگ مسلط کریں گے تو ہم پھر بزدل نہیں ہیں، ہم اپنی دھرتی کا دفاع کرنا جانتے ہیں، ہم اپنے وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ تو اویسی صاحب اور اس طرح کے کئی ایک دیگر لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ہندوؤں کی خوشنودی کے لیے ان کے آگے آگے پھرتے ہیں، ان کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ تلیاں بچھاتے ہیں، ان کے جوتے اٹھاتے پھرتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر آپ ان لیڈروں کو دیکھیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیڈر کہتے ہیں، وہاں پہ عام مسلمانوں کے ساتھ تو یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے خلاف بیان دے کر، مسلمانوں کے خلاف بیان دے کر بڑے بڑے محلات میں سکون کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے اوپر نہ کوئی اٹیک ہوتا ہے، ان کو نہ کوئی مارتا ہے، ان کو نہ کوئی ڈنڈا پڑتا ہے، نہ کوئی تھپڑ پڑتا ہے، عام مسلمانوں کو ہی کیوں پیٹا جاتا ہے؟ تو ناظرین، اسی طرح کر کے پاکستان کے خلاف بیان دے کے، مسلمانوں کے خلاف بیان دے کے ہندوؤں کی محبتیں حاصل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ انہوں نے مودی سرکار کی محبتیں حاصل کرنی ہوتی ہیں، رام رام کرنا ہوتا ہے، سر کو جھکانا ہوتا ہے، بیچاروں کی مجبوریاں ہیں، آ جا کے غلط کہتے ہیں پاکستان کو، آ جا کے برا کہتے ہیں پاکستان کو۔ بھئی ہم تو اللہ کے فضل سے یہاں پہ کھلے عام زندگی گزارتے ہیں، آزاد زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی اداؤں پہ غور کیجئے اویسی صاحب، اور اس طرح کے دیگر کئی ایک لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔